الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله آج انشاءاللہ عز و جل چونکہ ہماری نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات مکمل ہو گئے تھے، آج ہم نماز کے مفسدات سیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا، نماز کے مفسدات یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ سیکھنا فرض ہے۔ مفسدات نماز فرض ہے سیکھنا، یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کا انشاءاللہ عز و جل ہم آج بیان سننے اور سنانے کی اللہ کی توفیق سے سعادتیں حاصل کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، دوران نماز بات کرنا۔ بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 2، کسی کو سلام کرنا۔ کسی کو سلام کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 3، کسی نے سلام کیا اور اس کو جواب دینا۔ سلام کا جواب دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ فاسد ہو جانے کا مطلب ٹوٹ جانا۔ نمبر 4، چھینک کا جواب دینا۔ نماز میں چھینک کا جواب دینا، اب یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو ذرا احتیاط سے سماعت فرمائیے اور سمجھیے۔ نماز میں خود کو چھینک آئے تو خاموش رہیں۔ اگر کسی کی چھینک کا جواب دیا تو چھینک کا جواب دینے سے کیا ہو جائے گی؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر خود کو آ گئی نماز میں، خود کو چھینک آئے تو کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے، الحمدللہ نہیں کہنا۔ الحمدللہ نہیں کہنا اگر دوران نماز چھینک آ گئی۔ لیکن اگر کسی نے الحمدللہ کہہ لیا تب بھی حرج نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ سمجھیے، چھینک کا جواب دینے سے، کسی اور نے چھینکا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے جواب دے دیا یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دینے سے نماز، چھینک کسی اور کی تھی، خود کو چھینک آ گئی نماز میں تو پہلا حکم کیا ہے؟ خاموش رہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی خاموش نہیں رہا، کسی نے دوران نماز خود کو چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ لیا، تب بھی حرج کوئی نہیں، نماز نہیں ٹوٹے گی، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر یاد رکھیے گا، دوران نماز خود کو چھینک آئی، اس وقت الحمدللہ نہیں کہا تو پھر الحمدللہ کہنا کب ہے؟ نماز سے فارغ ہو کر حمد کرے گا، نماز سے فارغ ہو کر الحمدللہ کہے گا۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا اہم ہے چھینک پر الحمدللہ کہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جواب دینا کتنا اہم ہے کہ نماز کے دوران بھی اس کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 6، بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یہ نماز کو توڑ دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی اکثر اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا، بڑے جیسے مسلم کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی نماز کے اندر مشغول ہے، اس وقت یہ اعلان سنا تو زبان سے فوراً ادا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ دوران نماز کہنے سے نماز، اونچا بولیے گا جی۔ نمبر 8، ساتھ بننا چاہیے۔ نمبر 7،
نمبر 6 بیان کیا نا پہلے. 7 اذان کا جواب دینا. دوران نماز اذان ہو رہی ہے, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب دینے سے نماز جی. نمبر 8 اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا. یہ اسے بھی ذرا سمجھیے گا, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہنا. اسی طرح نمبر 9 نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر جواباً درود شریف پڑھنا, مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا. اب یہاں اس کو جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے, یہاں جملہ میں نے کہا اللہ دوران نماز اللہ عز و جل کا نام سن کر جل جلالہ کہنا, یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنا. یہ جواب کی نیت سے اگر کہیں گے, نیت آپ کی جواب دینے کی ہوگی تو نماز ٹوٹے گی. اگر آپ کی جواب کی نیت نہیں ہے, بے ساختہ جیسے عادت سی ہماری بنی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے, اور یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے, بات سمجھ رہے ہیں, یہ بہت پیاری عادت ہوتی ہے. اگر جواب کی نیت سے یہ لفظ نہیں ادا کیے, اللہ کا نام سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جل جلالہ نہیں کہا, جواب دینے کے لیے نہیں کہا, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سن کر درود پاک جواب دینے کی نیت سے نہیں پڑھا, تو نماز نہیں ٹوٹے گی. زبان سے ادا ہوا ہے, جواب کی نیت سے نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اونچا بولیے گا. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اب آگے چلتے ہیں. نماز میں رونے کے حوالے سے بسا اوقات جو ہے کن کن صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نمازی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جن کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں, جو رو رہے ہوتے ہیں, اور دوران نماز جو گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں, وہ خوش نصیب نمازی ہوتے ہیں. اور اسی کا حکم ہے کہ جو اپنی نمازوں کی اندر خشوع اور خضوع برقرار رکھتے ہیں, اللہ جنہیں یہ نعمت عطا کر دیتا ہے, بڑے خوش نصیب مسلمان ہوتے ہیں وہ. تو نماز کے اندر اگر رونا آ رہا ہے, اور پھر بسا اوقات انسان کو چوٹ لگی ہوئی ہے, درد ہو رہا ہے, یا کوئی اور ریزنز ہیں, تو اس وجہ سے بھی اگر رونا آیا تو اس کے کیا احکامات ہیں سماعت فرما لیجیے. درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ, اوہ, اف, تف نکل گئے, یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے, نماز فاسد ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی. اگر رونے میں صرف آنسو نکلے, آواز اور حروف نہیں نکلے, تو حرج نہیں. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ رونے میں صرف آنسو نکلیں, آواز اور حروف نہیں نکلیں, تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر حروف نکلے, اور حروف بھی میں نے آپ کو بتا دیے ایگزامپلز کے طور پہ, تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا, امام صاحب قرات کر رہے تھے اور مقتدی امام صاحب کی قرات سن کر رونے لگا, اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا, تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے. اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے, تو نماز ٹوٹ گئی. امام بہت اچھی قرات کر رہے تھے, امام صاحب بہت اچھی قرات کر رہے تھے, ان کی اچھی قرات کی وجہ سے یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. بات سمجھیے گا. اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پڑھنے کی آواز پر آیت پڑھی انہوں نے, ان کے پڑھنے کی آواز پر ارے نعم عربی کے اندر نکل گیا, ہاں زبان سے جاری ہو گیا, تو حرج نہیں ہے, پھر نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن ان کی خوش الہانی سنی اور پھر الفاظ نکل گئے تو ٹوٹ جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ سوالات کا سیشن بعد میں کریں گے انشاءاللہ, جیسا کہ ہر اجتماع کے بعد ہم کرتے ہی ہیں, تو انشاءاللہ وہ بعد میں ہوگا.
نماز میں کھانسنے کے حوالے سے سماعت فرمائیے. مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا، نماز نہ ٹوٹی. یوں ہی چھینک، جماہی، کھانسی، ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں. پچھلا مسئلہ بھی آپ نے سن لیا، یہ بھی سماعت فرما لیں، کنفیوز مت ہوئیے گا. یہ مریض کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ کس کے لیے؟ ہاں، تو کنفیوز مت ہو جائیے گا کہ ابھی تو یہ بیان ہوا تھا اور ابھی یہ ایک دم کیا بیان ہو رہا ہے. یہ پیشنٹ کے لیے ہے. مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا، نماز نہ ٹوٹی. بے اختیار نکلا ہے، جان بوجھ کے نہیں نکالا اس نے. یوں ہی چھینک، جماہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. کھانسی، ڈکار وغیرہ میں بھی جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں. پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر قصدن پھونکنا مکروہ ہے. اور اگر 2 حروف پیدا ہوں جیسے اف، تف، تو نماز فاسد ہو گئی. مسئلہ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اسے توجہ دیجیے گا. پھونک مارنا سمجھتے ہیں نا جی. پھونکنے میں اگر آواز پیدا نہ ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر قصدن پھونکنا مطلب جان بوجھ کے پھونک مارنا نماز میں یہ مکروہ ہے. اور اگر 2 حرف پیدا ہوں جیسے اف، تف، تو نماز فاسد ہو گئی. کھنکارنے میں جب 2 حروف ظاہر ہوں جیسے اخ تو مفسد ہے، یعنی نماز ٹوٹ جائے گی. کھنکارنے میں اگر 2 حرف پیدا ہوں جیسے اخ تو یہ مفسد ہے، یعنی نماز کو فاسد کر دے گا، نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں، اگر عذر یا صحیح مقصد ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہو، یا آواز صاف کرنے کے لیے ہو، یا امام کو لقمہ دینا مقصود ہو، یا کوئی آگے سے گزر رہا ہو اس کو متوجہ کرنا ہو، ان وجوہات کی بنا پر کھانسنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ریزن سمجھ میں آ گئے؟ ریزن سمجھیے گا. دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. اگر عذر یا صحیح مقصد ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی کبھی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کھانسنا پڑتا ہے، گلا صاف نہیں ہوتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام صاحب کو لقمہ دینے کے لیے امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا کوئی آگے سے گزر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آگے سے گزر رہا ہے، اس کی توجہ اپنی طرف کرنی ہے کہ وہ آگے سے نہ گزرے. نماز ہی کے آگے سے گزرنے کے کا جو گزرنا ہے وہ گناہ ہے، تو اس کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے کھانسنا، یہ سب کیا ہوگا؟ اس میں کوئی مذائقہ کھانسنے میں نہیں ہے، کھانسا جا سکتا ہے ان وجوہات کی بنا پر. اسی طرح دوران نماز دیکھ کر پڑھنا، نماز کے دوران دیکھ کر پڑھنا، مصحف شریف سے، یعنی قرآن مجید جو آپ دیکھ کر قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، بک فارم میں جو قرآن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مصحف شریف. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ جو بک فارم میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، تو مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا. ہاں، اگر یاد پڑھ رہے ہیں اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں. اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں، اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے، مصحف شریف یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا منع ہے، نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. آگے ایک بات اور سمجھائی جا رہی ہے. اگر یاد پڑھ رہے ہوں، یعنی کسی کو میمورائز دے قرآن، جو آیتیں وہ پڑھ رہا ہے
وہ اسے یاد ہے، میمورائزڈ ہیں، سمجھ رہے ہیں، میمورائزڈ ہیں، اور وہ مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے، یعنی جو آیتیں وہ تلاوت کر رہا ہے وہ آگے مصحف شریف پر لکھی ہوئی ہیں یا محراب وغیرہ پر یا دیوار وغیرہ پر لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ وہاں دیکھ کر نہیں پڑھ رہا، اس کی صرف وہاں پر نظر ہے، پڑھ وہ اپنی میموری سے رہا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے میمورائزڈ ہیں، پہلے سے حفظ ہیں، یاد ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ تو اس وجہ سے اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیات لکھی ہیں، اسے دیکھا، کاغذ پہ لکھی ہیں، اسے دیکھا اور سمجھا، دوران نماز کوئی کاغذ وغیرہ پڑا تھا، نظر اس پہ چلی گئی، اب اس کو دیکھ بھی لیا کہ کون سی آیت لکھی ہوئی ہے، سمجھ بھی آ گیا کون سی آیت لکھی ہے، مگر پڑھا نہیں ہے زبان سے، تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ منع کب ہے؟ جب پڑھے گا دیکھ کر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن سے دیکھ کر پڑھے گا، کسی کاغذ سے دیکھ کر پڑھے گا، محراب پہ یا سامنے آیت لکھی ہوئی ہے دیکھ کر پڑھے گا، اس سے منع فرمایا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے۔ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً مطلب انٹینشنلی سمجھنا، یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ یا شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے۔ نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے اسٹیکرز، اشتہار اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آج کے لیے میرا خیال، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، نماز توڑنے کے احکامات یہ کچھ زیادہ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے۔ 8:30 ہونے والے ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے آگے کے سیشن کو دیکھیں گے اور ہمارا سوالات جوابات کا سیشن کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔